نہ نبی کو مانے نہ کسی کو فالو کرنا چاہے تو اس کو اب کیا سمجھائے گا آدمی؟ اگر ہم سے کوئی ایسا بولے ہم بولیں گے ٹھیک ہے بھائی، آپ کسی کو بھی نہ مانو، اپنی ماں کو بھی نہ مانو. نہیں، میں نبی کو نہیں مانتا. بھائی تو اپنے باپ کا بھی انکار کر دے، ماں کا بھی انکار کر دے، ہمیں کیا پرواہ ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی کو نہ مانوں اور صرف مورالٹی اور اچھے کام کر کے دنیا سے چلا جاؤں، نہ نماز پڑھوں اور اللہ سے نجات مانگوں، تو میں جہنمی کیوں ہوں؟ کیوں مجھے فورس کیا جائے کہ میں خدا کو ماننے کے لیے کسی انسان کو فالو کروں، یا اس کی دی ہوئی کتاب مجھے میرا انر سول خود گائیڈ کرتا ہے اور سوسائٹی بتا دیتی ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے؟ اگر کوئی شخص یہ باتیں کر رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ وہ مذہب کو نہیں جانتا، کیونکہ اگر وہ دین کو، مذہب کو پڑھا ہوتا، اس نے جانتا نا، تو پھر یہ باتیں نہ کرتا نا. اب اگر یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کو ماننے کے لیے کسی انسان کو فالو کیوں کروں، انجینئر بننے کے لیے کسی انسان پروفیسر کو فالو کیوں کرتے ہو، پائلٹ بننے کے لیے کسی انسان کو فالو کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ کتابیں بھی موجود ہیں، اس کے باوجود بھی فالو کرنا پڑتا ہے، اور اس خدا کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، جو نظر بھی نہیں آتا آپ کو. اس طرح کی باتیں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شاید سمجھ بوجھ کم عطا فرمائی ہے. کہ اللہ کو ماننے کے لیے کسی انسان کو فالو کیوں کروں؟ یہ دراصل ویسٹ میں بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے، یعنی بڑی ہی ڈسکریٹلی، جو ریلیجس ویلیوز ہیں، جو ریلیجس پرنسپلز ہیں، ان کو ایک ماڈرنائزڈ وے آف لیونگ کے ذریعے ریپلیس کر دیا گیا ہے. یعنی ریلیجنز کو بالکل آؤٹ آف دا سوسائٹی. نو وی ڈونٹ وانٹ اینی ریلیجن. کیونکہ ریلیجن کی ایک چیز یہ ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ بندے کو ایک چارٹر دیتا ہے، ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دس. آج کل کی جو مخلوق ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں گیس لائٹنگ، مینیپولیشن، somebody is controlling us. ان کا یہ خیال ہے کہ religions are controlling us. The religion doesn't allow us to lead our life the way we want to. ان کا یہ ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، enjoyment, I want to do it so I'm doing it. سیلف ویلیڈیشن کے اوپر وہ جاتے ہیں کہ I feel good so I'm doing it. Why should we follow any principle? اچھا، یہ بات بھول جاتے ہیں کہ چلو ریلیجن کے پرنسپل تو آپ نے چھوڑ دیے یہ کہہ کے Why should I follow anyone? اب لینڈ آف دا لا فالو کیوں کرتے ہیں؟ ریلیجن کہتا ہے چوری نہیں کرو، لینڈ آف دا لا بھی کہتا ہے چوری نہیں کرو. ریلیجن کہتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ یعنی اللیگل سیکشل ریلیشن شپ نہیں رکھو، تو لینڈ آف دا لا بھی کہتا ہے کہ وداؤٹ کنسنٹ کسی کو ہاتھ نہ لگاؤ، کہتا ہے نا. تو یہاں پر آ کر جو ہے ان کا جو کردار ہے نا وہ منافقانہ ہو جاتا ہے. منافقانہ. ان کو مذہب سے چڑ صرف اس لیے ہے they don't want dictation from anyone because of their ego, and because when they say okay I follow this religion and at the same time they do not practice the religion and do all the bad things that the religion stop them to do, therefore they feel guilty. In order to remove that guilt and commit any sin guilt free is their agenda. یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ بھائی میں کسی کو فالو کیوں کروں؟ چلو کسی کو بھی نہ فالو کرو، رسول اللہ کو فالو کرنے کا تو قرآن نے حکم دیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تم کہہ رہے ہو نا اللہ کو ماننے کے لیے کسی کو فالو کیوں کروں؟ تو قرآن مجید ہی تو کہہ رہا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، کہ جس کو میں گمراہ کرتا ہوں اس کو ولی اور مرشد عطا نہیں کرتا. اگر نبی کو نہیں مانتے
تو پھر نبی کے اوپر اترا ہوا جو کلام ہے اس کو بھی نہیں مانتے. نہ نبی کو مانو، نہ اس کے اوپر اترا ہوا اللہ کی جانب سے وحی والا کلام اس کو مانو، کسی کو فالو نہ کرنا چاہو. سیدھے الفاظ میں کہہ دو کہ آپ کو اللہ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اللہ سے لینا دینا. اور رہ گئی بات کہ بھائی سوسائٹی خود ہی غلط صحیح کا بتا دیتی ہے. سوسائٹی نہیں بتاتی غلط اور صحیح کیا ہے. سوسائٹی از میڈ آف پیپل اینڈ دا یونٹ آف پیپل از ون مین. If that one man is corrupt, right? Now look at the ratio of bad people in our society. Okay? So the majority of people will form the principles of society. The norms of the society are formed by the majority of people. And look at the people who are in majority, right? So those who do not follow any religion, they have no moral compass. Number two, those who follow a religion, they are hypocrite. They only put up a show of religiosity. They do not practice the religion with utter sincerity. منافقت کرتے ہیں نا بھائی. اب مسلمانوں کو ہی دیکھ لو، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، تسبیح ہیں، اس کے باوجود فراڈ ہے، جھوٹ ہے ان کی زندگی میں. ورنہ آج دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہوتے آپ. قرآن مجید نے تو کہا ہے نا کہ مسلمانوں کے لیے کہ تم سب سے افضل ترین امت ہو. تو تم ہو افضل ترین امت. کہاں ٹھکائی نہیں ہو رہی تمہاری؟ ہر جگہ ٹھکائی ہو رہی. انڈیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو تو پاکستان سے آوازیں اٹھتی ہیں، اے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہندوستان میں. اور وہی کنجر چائنا میں جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے کوئی آواز نہیں اٹھاتا. میں تو سچی بات بول رہا ہوں نا یار. آئی ایم پاکستانی الحمدللہ، آئی ایم فرام پاکستان. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں غلط ہوگا تو میں اس کو صحیح کہوں گا. میں پاکستانی ہوں، آئی واز بورن ان پاکستان. لیکن پاکستانی قوم اس وقت ایک منافق قوم ہے. سرکار سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا کرم ہوا کہ ہمیں ان کا دامن مل گیا اور انہوں نے ہمارے قلب اور ہماری سوچ اور ہمارے دماغ کو درست فرمایا. اب میری کوئی قوم نہیں ہے، اب میری کوئی قوم نہیں ہے. اب دنیا کا ہر فرد میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے. ہندوستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، امریکن ہو، جاپانیز، ساؤتھ کورین ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی ہو. ناؤ آئی سی them as one unit of creation. اللہ کی مخلوق ہے. تو وہاں چائنا میں تو بہت ظلم ہوتا ہے مسلمانوں کو. عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے تو ان کی دکھتی رگ پر بھی ہاتھ رکھا ایک صحافی نے اور یہ بات کہی کہ بھائی ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو آپ بہت اچھلتے ہیں. چائنا میں اتنے مسلمانوں کو مار دیا گیا، اتنا ظلم ہوا، ان کو یہ آزادی نہیں، ان کو یہ آزادی نہیں. کبھی آپ نے چائنا کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اس نے بھی سچ سچ بول دیا. اس نے کہا بھائی ہمارا چائنا سے مفاد ہے اس لیے خاموش ہے. بات تو اس نے سچی کہی. کم سے کم منافقت تو نہیں کی اس نے. مسلمانوں کی نظر سے دیکھو تو یہودی سب سے بدترین قوم ہے، عیسائی بھی، اور مسلمان سب سے اعلیٰ امت ہے. اب مجھے بتاؤ ٹھگائی کس کی ہو رہی ہے؟ ٹھگائی کس کی ہو رہی ہے؟ ارے بھائی اعلیٰ ترین امت کی ٹھگائی ہو رہی ہے، یہ اعلیٰ ترین امت کو مار رہے ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ ہے رسول اللہ کی امت، لیکن تم امتی کہاں ہو؟ تم تو شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو. تم امت مصطفیٰ کہاں ہو؟ تمہارے سینوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نور کہاں ہے؟ تمہاری آنکھوں میں اللہ کا نور کہاں ہے؟ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی فراست سے ڈرو. تمہارے پاس کہاں ہے فراست؟ تمہارے آنکھوں میں کہاں نور ہے؟ آنکھوں میں نور نہیں ہے، تمہاری آنکھوں میں سور ہے. ہاں، کوئی ایک وصف نہیں ہے اس وقت کے مسلمانوں میں مسلمان ہونے کا، امت مصطفیٰ سے ہونے کا ایک وصف نہیں ہے. رسول اللہ کی ایک حدیث میں ہے کہ جھوٹا میرا امتی نہیں. جھوٹ بولنے پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنی امت سے خارج کر دیں
تو آپ اپنا جائزہ لیں، آپ کیا کیا کرتے ہیں. رائے برابر تکبر ہوا تو جنت کے قابل نہیں. آج کل تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. آج کل جو پاکستان میں بیچارے 2 نمبر سیلیبریٹیز ہیں، پاکستان کے کوئی سیلیبریٹی ہوتے ہیں؟ کیا آرٹ آتا ہے بیچاروں کو، ہے نا. لیکن آج کل ان کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ بھائی ہم تو ہنی مون کے لیے عمرہ کریں گے. یہ تو ٹیلی ویژن پہ آ کے ننگے ناچ رہے ہو، دین سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، دین میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ریاکاری. اور دیکھو یار کیا یار لکی کپل ہے، یہی کر رہے ہیں نا. کیا یہی اسلام رہ گیا ہے؟ جسم فروشی کر کے پیسہ کماؤ اور اس پیسے سے عمرہ کرو، حرام کی کمائی سے عمرہ کرو، یہی اسلام کی تعلیم ہے. ایسے لوگوں سے یار چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ. اب اگر وہ نبی کوئی نہیں مان رہا ہے، کسی کو فالو نہیں کرنا چاہتا ہے، تو تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ. تم نے ٹھیکہ لیا ہے اس کو ہدایت دینے کا. نہ نبی کو مانے نہ کسی کو فالو کرنا چاہے تو اس کو اب کیا سمجھائے گا آدمی. اگر ہم سے کوئی ایسا بولے، ہم بولیں گے ٹھیک ہے بھائی، آپ کسی کو بھی نہ مانو، اپنی ماں کو بھی نہ مانو. نہیں، میں نبی کو نہیں مانتا. بھائی تو اپنے باپ کا بھی انکار کر دے، ماں کا بھی انکار کر دے، ہمیں کیا پرواہ ہے. Amra TV, the place to connect with God.